دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی ہسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ، کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے. انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیڑ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے، اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی ان کے. بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی ہے، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون، بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو،
میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں, کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 1 کروڑ کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یہ اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال دو, کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا,
اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے ایسے ہی ہے, اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے. لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں, تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پہ چل رہے تھے, وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ 50 روپے دے گا واپس لے گا. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے ٹھیک ہے, یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں, یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھا یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آیا, فلاں کھانے وال سے آیا, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں
کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا، آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں، ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی، کاروبار بھی ہو گیا، سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے، تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے، افضل صدقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں، پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں، یہ امید ہو، اس حال میں پیسہ صدقہ کرو، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں، اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں، آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو، مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے بھائی غریبوں کے لیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا، نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو، نہ بچوں کا خیال ہے۔ آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا، کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو اگر میرے بیان سنتے ہو، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، پوری فوج ہے آپ کی، تو دونوں۔ اور پھر عجیب بات ہے، آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا، اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا ختم، بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال۔ لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس، بلکہ اور بڑھاتا ہے، پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا، دیتے جاؤ گے حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا، میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا، یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو، ان کو نہ بھیٹ چڑھاؤ اپنے توکل کی، ٹھیک ہے نا، اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو، یہ نیت یہی کرو کہ یار کمی ہو جائے گا۔ لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا، پھر نہیں بڑھے گا، اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے، صحیح ہے نا؟ کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار، تو کوئی بات نہیں، پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو، تو خاندانی نہ ہو، غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا، تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے، تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے، تو اپنی حیثیت دیکھ کے۔ لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے، بڑھاپے کے لیے نہ رکھو، بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا، اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا۔ آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے، کل مروں کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا، تو ایک دفعہ کرو گے نا عادت ایسی پڑتی ہے اس کی، پھر کل دوبارہ یہی سوچ کے دوبارہ کرو گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ تو یہ سب سوچ سمجھ کے، تو ہاں اچھا اس میں پھر دو کام کرنے ہیں، کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بھائی کو بھی بتاؤ، رشتہ داروں کو بھی بتاؤ، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت۔ دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ اسپتال بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا، ماشاءاللہ کھا رہے،
کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا، جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں، اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے ہیں، شو مارنے کے لیے نہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ، جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو، بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں. فری پھوکٹ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے، کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے یہ کر لو، یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ کیوں نہیں کرتا، یوں کیوں نہیں، ویڈیو گیم کھیلتا رہتا، پٹاخ تھپڑ لگایا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ، وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو، نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی، اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے، کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بس ہم نے ابا سے سیکھی، ہماری ایک بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا. ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے، ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے، سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے ابھی سارے یہاں جمع ہو گئے، دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز. تو بچے کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں، آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے، کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ، اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ. بھول جاؤ، نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے ہیں. خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام، کوئی صدقہ کیا، کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا، آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی، بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال، ٹھیک ہے؟ بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے، بعض فقیروں کو وہ یوں کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں، بس یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا، یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو، جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اس سے پتہ چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر، اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کے جی تو کھڈے میں گر گئی گاڑی. تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی بھی اجازت ہے مجبوری میں، لیکن نارملی ڈرائیونگ میں آپ الٹے ہاتھ سے مجبوری ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض لوگ رائٹ ہینڈ سے صحیح اسٹیئرنگ پہ قابو رکھتے ہیں، لیکن نارملی نہ دائیں بائیں سے لیفٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے، نہ لین دین کرنا چاہیے. سمجھتا کہ شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے. نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے, ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا, ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے, وہی اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بھی باپ ہوتا ہے, تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے, اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ. جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو, تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے, وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے, اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے, اب چھیڑ خانی والے دور گیا.
اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں, وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی, گپ شپ لگانا شروع کر دی, نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی, وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے, تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو, اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. تو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہے نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے, حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں. عورت مادہ پہلے, عورت بعد میں. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں.
وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بازوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی, خوب سمجھ لو. مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا, وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ میں غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ایک ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے, عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا, یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم, انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت ہے میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے, لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں ہوتی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں, ہم تو
بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے کہیں, دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں, ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو, لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا, اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے, میں اس سے آگے جاؤں گا. گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ غیرت کے ساتھ, گھٹیا بن جاؤ, لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے, یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے, اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا, بعض تو شکی مزاج ہوتی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں, کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں, مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. آپ شکی بناتے ہو اس کو, آپ بناتے ہو اس کو شک. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے, آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے, جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا, یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے, کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں, تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں, شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بغیرت آدمی, اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو, تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ, اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے, اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو بس اس کو. ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے, اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے یہ کمبخت.
सैकड़ों से दोस्तियां लगा चुका है और हराम खोर सैकड़ों से जो है ना तस्वीरों के तबादले कर चुका है, और लेबल क्या लगा रहा है? सुन्नत और शरीयत का। देखो किरदार में अल्लाह का वास्ता एक नंबर बन जाओ, खुदा की कसम बड़ी मजे की जिंदगी गुजरेगी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठेगी। आपकी बीवी गवाही देगी मेरा मियां एक नंबर है, ये कभी किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखता, वो मोहब्बत करेगी आपसे कि ये गलत नहीं है, फिर आप पर एतमाद करेगी वो। आज औरत को मर्द पे अपने शौहर पे एतमाद नहीं है, उसको पता है मेरे से बात नहीं करता, जैसे कोई एंटी आ जाती है ना घुसने की कोशिश करता है वहां पे। ये मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूं, मुझे अपने वाकयात सुनाते हुए बड़ा डर लगता है कि अल्लाह की नजर एक सेकंड के लिए हट जाए ना, इंसान को जलील होने में टाइम नहीं लगता। मुझे तो डर लगता है। मेरे घर में कोई भी खातून आती है, मैं घर वालों से कहता हूं आप मिलके इसका मसला सुन के इनको निपटा दो। मैं कोशिश करता हूं मैं ना मिलूं, मुझे नहीं शौक है कि मैं औरतों से मिलूं। यहां हमने खवातीन आती हैं, कमरे में बैठने की कोशिश, दरवाजे खुलवा देता हूं मैं, कभी बंद कमरे में नहीं बैठूंगा मैं कोई शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये बातें नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि देखो ये वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लो। हलाल और हराम में अल्लाह ने क्या रखी है? बाउंड्री रखी है। आपकी बीवी जो आप पे बार बार शक कर रही है ना, कुछ ठरक आपके अंदर है, ये मान लो कि कुछ मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मेरी बेगम मुझ पे एतमाद नहीं। कुछ औरतें तो वहमी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो शौक है, लेकिन नॉर्मली जब औरत को अपने शौहर पे शक व शुबहात हो रहे हैं तो ये शक शुबे का मौके उसको किसने दिया है? मर्द ने दिया। औरत को पता है कि ये मुझसे किस स्टाइल में बात करता है। शादी आप जरूर करें, आप एक दफा पैगाम भेजें, एक दफा जाके देख लें, एक दफा बात भी कर लें, बिल्कुल अजनबी लोग हैं पता नहीं क्या निकले, और फिर दूसरों तरीकों से इंक्वायरी करें, उसके बाद हां या ना। इससे आगे आपको बढ़ने की इजाजत, बोलो, मुंह से बोल लेना यार, नहीं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गंदे हो, आप पलीद हो, आप भंगी हो, आप चमार हो, और फिर आपका बुढ़ापा इतना ठरकी गुजरेगा ना, खुदा की कसम बुढ़े की बदनजरी किसी का बाप नहीं छोड़वा सकता। अगर जवानी में ये नहीं छोड़ा ना लड़कियों की ठरक आपने, तुम्हारा बुढ़ापा इंतहाई गलीज गुजरेगा, क्योंकि बुढ़ापे में ब्रेकें बिल्कुल फेल हो जाती हैं इंसान की, उसका गुजारा ही नहीं होता औरत को देखे बगैर। अभी से पाक दामन बनो, अपनी बेगम को ये एतमाद दिला दो, बेगम तुम्हारी बहन से मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी बहन को बोलो मेरे सामने फ्री ना हुआ करे, ये मेरी क्या लगती है आके मेरे से फ्री हो रही है। खुश होते जी सालियां आई हुई हैं और माशाल्लाह कितनी फ्री हो रही हैं, उनको आप घुमाने लेके जा रहे हो। बेगम को बोलो बेगम तुम हो मेरी यार, वो बेगम खुश होगी इस पे। उसको पता है ये मेरे से इतना फ्री नहीं होता जितना मेरी बहनें आती हैं तो ऐसा फ्री हो जाता है, भाभीियों से ज्यादा फ्री हो रहा है। अपनी बीवी के अलावा सब अच्छी लगती है। एक साहब की ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी ना, उनकी और 2-3 शादियां थी, वो मुझे कहने लगे कि यार मैंने एक बीवी को तलाक दी, जब भी उसके इलाके में जाता हूं मुझे बहुत याद आती है। मैंने कहा जो आपकी बीवी हाजिर सर्विस है उसके इलाके में कभी वो याद है? कह रहे वो बिल्कुल नहीं आती याद। जो डिवोर्सी हो गई, जो हराम हो गई, वो याद आती है, और जो अपनी है वो याद। ये मर्द की नेचर है, समझते हो कि जो मौजूद है ना हाजिर सर्विस है, उसके इलाके में 100 दफा जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसको छोड़ चुका है उसकी दूर से गली से भी गुजरेगा तो यादें आना शुरू। हालांकि जो है उसको याद करने का हुक्म है, जो नहीं है उसको, एक तो गैर फितरी गैर इख्तियारी तौर पर कोई याद आ रहा हो, वो तो अल्लाह की तरफ से पाबंद नहीं, वो तो आपके इख्तियार ही नहीं है। सोच सोच के उसको याद करना, ये कहां से ठीक हो गया? तो मेरे भाई एक बात का आज़म करो, या आज से नीयत करो, आप दफ्तर में जिस लड़की के साथ काम कर रहे हो वो आपके लिए पत्थर है। आप समझ लो ये क्या है? ये औरत नहीं है, ये क्या है? पत्थर है। पत्थर की तरफ किसी मर्द की रग़बत नहीं होती, आपके लिए वो है ही नहीं। ना फ्री हो, मैं नहीं कह रहा बदअखलाकी करो, बदतमीजी से बात करो, जरा सा फ्री होने की कोशिश करे, आप उसको जवाब दे दो कि आंटी या सिस्टर बोल दो उसको, आधा मसला इसी से हल हो जाएगा। सिस्टर आप रिजर्व रहे मुझसे, ठीक है ना? जितना जो काम दफ्तर की हद तक जितना है ना बस जरूरी, उस हद तक राब्ता करें काइंडली। इससे ज्यादा आप मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करें। इसका नतीजा पता क्या निकलेगा? वो और फ्री होगी, कहेगी यार जबरदस्त आदमी मिल गया, टाइट। फिर वो मैसेज भेजेगी, आप नंबर ब्लॉक कर दो उसका। आपने क्या करना है? बोलो ना, नंबर ब्लॉक। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, किसके लिए? अल्लाह के लिए।
اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو خدا کو نہیں مانتے، ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں، وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں۔ تو یہ قربانی ہے، اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ مست شروع کر دو اس کے ساتھ ایس ایم ایس بازیاں۔ آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا، اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی، اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی، اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ بیگم کہیں سفر کرتی ہے، بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے، اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو، محبت بھی دو، اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو، اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ، بولو بیگم دیور جیٹ، اس سے اسلام میں کیا ہے؟ پردہ۔ باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے، بیگم کو بتا دو، بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو۔ فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا، اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے، مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، بہت اچھی بات ہے، تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں۔ وہ چھپا رہی ہے، بتا ہی نہیں رہی ہے، پھر براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اتنا براڈ مائنڈڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو، بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ، کیوں ہنس ہنس کے اتنے گھنٹے، آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو؟ آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو، یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے۔ ایسے نہیں چلتے، آپ بات کر رہے ہو، بیگم نے جیسے ہی دیکھا فیون یوں گھما دیا آپ نے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا، میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے، فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا، وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی، مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا، وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ، جیسے مجھے دیکھتا ہوں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں، اس کے اسٹائل ایسا گھننا لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے۔ کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو، اسلام میں شک کیا ہے، حرام ہے۔ اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو، اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں؟ ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلایا، فرمایا یہ میری زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ میری زوجہ۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں، آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا، تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا۔ تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں، ہاں لگا ہوا ہے، عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی، اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا۔ تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی، تو وہ غلط آدمی نہیں تھا، وہ بات صحیح ہی کر رہا تھا، لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے، اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار۔ تو اسی طرح خاتون بھی، آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کہ یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا، یوں کر لیا، تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو، بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں، آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی، شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا، اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی، انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے، ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو، براڈ مائنڈڈ نہ بنو، میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا، زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ بہن، آپ جو بھی کام ہے، بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، بہن آپ، جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے۔ جب جہاز میں آپ بیٹھے، آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے آپ اکرام کریں، آپ کے پڑوسیوں کا ایک اکرام ہوتا ہے، آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن، سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی، اتنا ٹھیک، اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے، جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے، یہ بھی چچور پنا ہے، یہ تو غلط ہے یہ۔ تو آپ بیٹھو تمیز سے، جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے، تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر، بہن، اس طرح کر کے بات کر لیں آپ، جو بھی تمیز، اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں، نہ نمبر مانگیں، اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں۔
جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں. مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں. اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا. ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا. اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی. ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے, بعض لوگ کا کہنا ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو. یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے, بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں. تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں, جمعرات بازار, ہفتہ بازار. یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کرے, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کوئی کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس, اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب؟ اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں. اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے کوئی گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے, اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو. آپ لوگ کی علاوہ کی بات کر رہا ہوں.